فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ العلماء، علماء و عوام میں حائل خلیج دور کرنے کی ایک منفرد کاوش۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لجنۃ العلماء للافتاء، فتویٰ نمبر 133، 5 اکتوبر 2021۔ سوال: جناب علی، قرآن و حدیث کی روشنی میں درج ذیل سوال کے جواب میں مفصل فتویٰ جاری فرما دیں۔ یہ کہ اب سے 40 سال قبل میں نے اپنی ذاتی استعمال کے لیے ذاتی سرمایہ مبلغ 30,000 روپے کی قیمت پر ایک قطع اراضی برقبہ 2 کنال 3 مرلے خریدنے کا سودا طے کیا۔ بعد ازاں زمین ہاذا کی رجسٹری اپنے نام منتقل کروانے کے لیے موقع پر صورتحال کچھ اس طرح بن گئی کہ زمین ہاذا کا سابقہ مالک بیرون ملک برطانیہ جانے کے لیے تیار تھا اور کچہری میں رجسٹری کروانے کے لیے تمام رقبے کی یکمشت رجسٹری کرانے میں اشٹام حاصل کرنے کے لیے کچھ دن کا وقت درکار تھا۔ دوستوں اور عزیز و اقارب اور قانونی مشورے کے بعد فوری طور پر میں نے اپنے حقیقی پسر، جس کی عمر 7 سال تھی، کے نام مشترکہ رجسٹری کروا لی۔ اس وقت صرف قانونی مجبوری کی وجہ سے ہی زمین مشترکہ طور پر خریدی گئی، جبکہ زمین ہاذا کی تمام رقم میں نے اپنی ذاتی جیب سے خرچ کی تھی۔ گویا مشترکہ نام صرف امانت کے طور پر ہی استعمال کیا گیا تھا۔ دراصل اور در حقیقت اس زمین کا میں واحد مالک ہوں۔ بعد ازاں میرا مذکورہ پسر حقیقی بڑا ہو کر اپنی شادی کے چند ماہ بعد ایک ٹریفک حادثے کا شکار ہو کر دنیا سے چل بسا۔ اس کی وفات کے بعد اس کی ایک بیٹی پیدا ہوئی جو کہ بقیہ حیات ہے۔ جناب علی، یہ وضاحت فرما دیں کہ کیا اس زمین کا میں شرعی طور پر واحد مالک ہوں یا پھر میری بہو اور پوتی کا دعویٰ درست ہے کہ وہ بھی اس میں بحیثیت ورثاء شامل ہیں؟ العارض خوشی محمد۔ جواب: الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اگر باپ کا بیان درست ہے کہ اس نے صرف قانونی پیچیدگی کی وجہ سے زمین بیٹے کے نام کروائی تھی، تو پھر شرعی طور پر یہ بیٹا زمین کا مالک نہیں ہے، بلکہ وہ ساری زمین اس کے باپ ہی کی ہے۔ لہٰذا بہو اور پوتی کے پاس اس زمین سے وراثت کا دعویٰ کرنے کا حق نہیں ہے۔ سائل نے جیسا کہ خود اقرار کیا کہ قانونی طور پر وہ زمین باپ بیٹے کے درمیان مشترکہ تھی، تو باپ کو چاہیے تھا کہ اگر اس نے کسی مجبوری کے تحت یہ کام کیا تھا تو اس وقت اشٹام وغیرہ کرا لیتا کہ یہ زمین میں نے اپنے بیٹے کے نام قانونی پیچیدگی کی وجہ سے کرائی ہے، وہ اس کا مالک نہیں ہے، تاکہ اب عدالت میں وہ اشٹام پیش کر کے مکمل زمین اپنے نام کروا لیتا۔ لیکن اگر اس نے ایسے نہیں کیا تو جس طرح شروع میں قانونی پیچیدگی کے سبب زمین بیٹے کے نام کروائی، اب بھی ایک قانونی مشکل سے بچنے کے لیے بیٹے کو مالک مانتے ہوئے بہو اور پوتی کو حصہ دینا چاہیے، کیونکہ اگر وہ اپنے بیٹے کو مشترکہ مالک مان بھی لیتا ہے تو آدھی ہی زمین اس کے بیٹے کے حصے میں جائے گی، دوسری آدھی تو اسی کی ہے، اور پھر جو آدھی بیٹے کے نام آئے گی اس میں بھی 8 حصے کیے جائیں گے، تو 3 حصے بطور باپ اسی کے پاس ہیں، جبکہ اس کی بہو کو بطور بیوی 1 حصہ ملے گا اور اس کی پوتی کو بطور بیٹی 4 حصے ملیں گے۔ یہ احسان بھی ہے، حسن سلوک بھی ہے، صلہ رحمی بھی ہے، مال میں برکت کا سبب، دنیا میں نیک نامی کا ذریعہ اور آخرت میں باعث اجر و ثواب ہے انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مفتیان کرام فضیلت الشیخ ابو محمد عبد الستار حماد حفظہ اللہ، فضیلت الشیخ عبد الحلیم بلال حفظہ اللہ، فضیلت الشیخ جوید اقبال سیالکوٹی حفظہ اللہ، فضیلت الدکتور عبد الرحمن یوسف مدنی حفظہ اللہ، فضیلت الشیخ سعید مجتبی سعیدی حفظہ اللہ، فضیلت الشیخ ابو عدنان محمد منیر قمر حفظہ اللہ، فضیلت الشیخ عبد الرؤوف بن عبد الحنان حفظہ اللہ۔ العلماء، علماء و عوام میں حائل خلیج دور کرنے کی ایک منفرد کاوش۔